زمانے کی قسم، تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، الیکشن کمیشن کے 3 رکنی بینچ نے تقریباً 8 سال بعد فارن فنڈنگ کیس سے متعلق متفقہ فیصلہ سنا دیا ہے، جس کے مطابق پی ٹی آئی پر ممنوعہ فنڈنگ کا الزام ثابت ہو گیا اور عمران خان کی طرف سے الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے بیان حلفی غلط قرار دے دیے گئے۔ فیصلے کے مطابق 34 غیر ملکی شخصیات سمیت 351 فارن کمپنیوں سے ممنوعہ فنڈنگ لی گئی۔ الیکشن کمیشن نے 16 بینک اکاؤنٹس بے نامی قرار دے دیے۔ عمران خان نے اپنے دستخط سے کھلوائے گئے 2 بینک اکاؤنٹس ڈکلیئر ہی نہیں کیے، جن میں $8.5 کروڑ سے زائد رقم موجود تھی۔ ناظرین، الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو ملنے والی ممنوعہ فنڈنگ کو ضبط کرنے کی غرض سے شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس فیصلے کے خلاف اپیل سے نپٹانے اور سپریم کورٹ میں کوئی ریفرنس فائل ہونے کی صورت میں اس کیس کا حتمی فیصلہ آنے پر کتنا وقت لگتا ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں تنظیم اسلامی کے ترجمان جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب انور منصور خان صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ممنوعہ فنڈنگ کا کیس کا جو فیصلہ آیا ہے اس میں پی ٹی آئی کو کس قسم کا سیاسی اور اس کے جو قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، میرے خیال میں جہاں تک سیاسی کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں ان کو زبردست فائدہ پہنچے گا اس فیصلے۔ سیاسی فائدہ پہنچے گا اس فیصلے کا؟ عام فائدہ نہیں پہنچے گا، زبردست فائدہ پہنچے گا۔ 24 گھنٹے میں ان کی سیاسی پوزیشن بہتر ہو گئی ہے اور مزید بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب میں تھوڑی پہلے قانونی بات کر لوں، پھر آپ کو سیاسی کی طرف دوبارہ آؤں گا۔ قانونی سطح پہ البتہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں، اگرچہ اس فیصلے میں بہت فلاز ہیں، بہت غلطیاں ہیں، کنٹراڈکشنز ہیں اور بہت غلط حوالے ہیں، بڑی غلط باتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں ملک میں فیصلے جو ہوتے ہیں وہ یقیناً نہیں کہ وہ میرٹ پہ ہوں، وہ تو یہ ہے کہ دباؤ کس طرف سے آتا ہے، کتنا آتا ہے۔ قانونی سطح پہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان بھی اور پی ٹی آئی شدید خطرے میں ہیں قانونی طور پر، لیکن یہ سیاسی طور پر میں نے کیوں کہا ہے بہت فائدہ پہنچے گا؟ ایسا نہیں کہ عمران خان کو، جس کسی کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے یا عدلیہ نے کسی بھی سیاسی لیڈر کو نکالا ہے، اس کو سیاسی فائدہ پہنچا ہے۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو، وہ نواز شریف ہو، وہ عمران خان ہو۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کی پوزیشن اتنی مضبوط ہوئی کہ بعد میں بے نظیر نے حکومت بنائی، پھر زرداری کے دور میں حکومت بنی۔ کمزوری کب آئی پیپلز پارٹی کو؟ جب وہ انتخابات میں اس کو ہار ہوئی۔ جب تک کوئی لیڈر اور اس کی پارٹی اس کو انتخابات میں شکست نہ ہو، کوئی قانون، کوئی چیز، آپ اس کی آڈیو سنوا دیجئے لوگوں کو، آپ ویڈیو دکھا دیجئے اس کے خلاف بڑی زبردست قسم کی، عوام پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ پارٹی کب بیٹھتی ہے، کب اس کی حیثیت ختم ہوتی ہے؟ جب اس کو ووٹ نہیں ملتے۔ اسی طرح آپ نواز شریف کی مثال دے لیں، جب نواز شریف کو بھی ٹیکنیکلی نکالا گیا اس میں سے سیاست سے، مسلم لیگ کی زبردست فائدہ ہوا، مسلم لیگ خاص طور پر، کیونکہ مسلم لیگ کا معاملہ صرف زیادہ تر پنجاب میں تھا، پنجاب میں مسلم لیگ اور مضبوط ہو گئی۔ نواز شریف کو جب نااہل کیا گیا تو اس کے فوراً بعد اس کی پنجاب میں پوزیشن بہت مضبوط ہوئی۔ جو بھی آپ نے دیکھا عمران خان کے دور میں جتنے ضمنی انتخابات ہوئے پنجاب میں، وہ نون نے جیتے تقریباً سارے۔ اس ٹیکنیکل ناک آؤٹ پر نواز شریف کی پوزیشن مضبوط ہوئی۔ نواز شریف کی پوزیشن کب کمزور ہوئی؟ جب نواز شریف سیاسی انتخابات ہارا، خاص طور پر یہ جو
पंजाब भर में, क्योंकि नून लीग तो है ही एक किस्म की पंजाब की पार्टी, तो पंजाब भर से जो 20 सीटों के इंतखाबात हुए उनमें से अक्सर पे वो हार गया, तब उसकी पोजीशन डाउन हुई। किसी अदालती फैसले से उसकी पोजीशन हरगिज़ डाउन नहीं हुई थी। इमरान खान के ख़िलाफ़ भी अगर जो फैसला आया है, इससे उसकी पोजीशन 24 घंटे में बेहतर हुई है, और जो वक्त गुजरेगा उसकी सियासी सूरत हाल बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। और क्योंकि इमरान खान इस जो हालात हैं, जो बात सामने आती है, जो अदाद-ओ-शुमार सामने आते हैं, उन दोनों पहले लीडरों की निस्बत ज़्यादा पॉपुलर है इस वक्त, लिहाजा उसकी पॉपुलैरिटी में बहुत इजाफा होगा। और यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो मुखालफीन से उनसे संभालना मुश्किल हो जाएगा, इतनी सियासी फ़ायदा पहुँचेगा निकाले जाने का। और अगर फ़र्ज़ कीजिए इमरान खान की जमात को आउट कर देते हैं, इमरान खान को आउट कर देते हैं, तो आप देखिएगा, बल्कि इसका रिकॉर्ड रख लीजिएगा कि पाकिस्तान में इंतखाबात की या इक़्तिदार के इंतकाल की कोई हैसियत ही नहीं रहेगी, इंतखाबात बेमानी हो जाएंगे। आप सोच सकते हैं कि इस वक्त अगर कोई इंतखाबात हों और उसमें से तहरीक इंसाफ को निकाल दिया जाए तो पीछे क्या रह जाएगा? नहीं सर, सियासी पोजीशन तो उनकी है ना, सियासी फॉलोइंग उनकी है, ठीक है, वो अपनी जगह रहेगी, लेकिन जो उनके खिलाफ इल्ज़ामात थे, इतनी देर से इल्ज़ामात थे उनके खिलाफ, वो अब साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। वो एक तो साबित, एक फैसला उनके खिलाफ आ गया कोर्ट का, तो उससे उनकी सियासी पोजीशन जो है वो तो डाउन होनी चाहिए। एक तो साबित होते नजर नहीं आ रहे, नंबर 1। नंबर 2 कि हमारे यहाँ ये भी है, मैं कहता हूँ साबित हो जाए ना, पॉपुलैरिटी और बढ़ जाएगी। यानी बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। हमारे यहाँ यही हुआ, नवाज शरीफ बहुत बेहतर हुआ था फौरन अपने नाहिल होने के बाद, बहुत अब आकर पोजीशन डाउन हुई है। नाहिल होने के फ़ौरन बाद उसकी पोजीशन बहुत बेहतर हुई थी, अब ये इलेक्शन जो हारे हैं उससे पोजीशन डाउन गई है। अब जब तक इमरान खान कोई इंतखाबात नहीं हारता, देखिए पोजीशन के फ़र्क समझना चाहिए। एक फ़ैसले को नून ने या PDM ने इस कदर नापसंद किया, इस कदर ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस ये वो, लेकिन वो कोई अवामी एहतजाज नहीं कर सके, उनकी पोजीशन नहीं अवामी एहतजाज करने की। ये अभी फ़ैसला हुआ नहीं, अवामी एहतजाज तैयार है, इसलिए कि उनकी अवाम में बड़ी इस वक्त पोजीशन है। अवाम एक आवाज़ दे दो, हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आप सही फरमा रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है कि इमरान खान एक कॉल देते हैं और पूरी पाकिस्तान में जो है लोग सड़कों पे आ जाते हैं। लेकिन इस फैसले के बाद जिस तरह PTI के रहनुमा जो हैं वो बयानात दे रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि मामलात इतने ही सादा और आसान है जितने PTI के रहनुमा बयान कर रहे हैं, या कुछ सूरत-ए-हाल ख़तरनाक नज़र आ रही है आपको? ज़ाहिर है एक बात पर तो मैं 100% मुतमिन हूँ और बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि उनकी पॉपुलैरिटी में बहुत इजाफा होगा, और जूँ उन पर अदालत में इल्ज़ामात लगाए जाएंगे ना, तो उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होता चला जाएगा। एक बात तो ये है। अच्छा, अब आ जाइए कानूनी तरफ। कानूनी लिहाज से इसमें कोई शक नहीं कि कानूनी लिहाज से इमरान और PTI पर गिरफ्त आ सकती है, ख़ास तौर पर इसलिए मैं साफ बात करूँगा, मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ने जानबदारी का लफ्ज़ बहुत छोटा है। इलेक्शन कमीशन ने बदतरीन बददियानती का मुजाहरा किया, और उसकी 2-4 मसाले ले लीजिए, ज़्यादा पीछे ना जाइए। ये 25 लोग जो हुए थे मुनहरफ, उनमें से 5 मखसूस सीटें थी। इलेक्शन कमीशन को चाहिए था आइन के मुताबिक फ़ौरन PTI के हवाले कर देता, नहीं की, यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने आर्डर दिया, फिर जा कर की। फिर सुन लीजिए कि इलेक्शन कमीशन ने नून का एक बंदा जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जाली डिग्री की बुनियाद पर नाअहल करार दे दिया था, उसको नोटिफाई नहीं किया, ताकि उसने अपना पंजाब असम्बली में वोट डाल लिया, उसको वोट डालने के बाद उसको नोटिफाई किया। यानी जानबदारी की इंतहा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म था कि तमाम जमातों का इकट्ठा एक ही वक्त में फ़ैसला सुनाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने वैसा नहीं किया। सवाल ये है कि मुमकिन है पीपल्स पार्टी और नून लीग का मामला बिल्कुल साफ शफाफ हो, उन्होंने कोई गलती ना की हो, लेकिन उनका किया तो जाता ना, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद उन्होंने नहीं किया। और ऐन मुमकिन है अगर आने वाले वक्त में कुछ मुक़्तदिर क़ुव्वतें वाक़ियतन न्यूट्रल हो गई तो इलेक्शन कमीशन को ये बड़ी बुरी तरह भुगतनी पड़ेगी। जहाँ तक आप कहते हैं कि वो मामला इतना सादा, देखें सादा हरगिज़ नहीं है ये वो तो सियासतदानों को काम होता है ना, वो कभी अपने आप के बारे में नहीं ये कहते हैं कि हम मुश्किल में हैं, वो सादा हरगिज़ नहीं है। कानूनी लिहाज से वो
گرفت میں آ سکتے ہیں، یقیناً آ سکتے ہیں، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ فیصلہ کرنے والے کون ہیں اور جو قوتیں فیصلہ کرواتی ہیں ان کا دباؤ کس طرف ہے. یہ تو الیکشن کمیشن کا تو آپ فرما رہے ہیں نا کہ انہوں نے جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے. کیا ہائی کورٹ میں بھی اگر یہ ان کے خلاف آتا ہے فیصلہ، یا سپریم کورٹ میں بھی پی ٹی آئی کے خلاف آتا ہے، تو پھر کیا کہیں گے آپ؟ انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں نا میں. دیکھیں وہ کن بنیادوں میں دیتے ہیں، جس بنیادوں پر فیصلہ وہ دیں گے. دیکھیے مثال کے طور پر یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے، اس سے پہلے جس پر پی ڈی ایم بہت چلائی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک فیصلہ تھا پی ڈی ایم اس پر نہیں چلائی تھی. وہ فیصلہ واقعتاً غلط تھا، تحریک انصاف کے حق میں تھا اور غلط تھا. حالانکہ اس فیصلے نے انہوں نے بہت ہی کم فہمی کا اور کم سمجھی کا مظاہرہ کیا ہے. انہیں اس پہلے فیصلے پر باہر آنا چاہیے تھا، اور وہ پہلا فیصلہ پی ڈی ایم کو بہت مہنگا پڑا ہے، اس پر بات سامنے آنا چاہیے تھا. لیکن جو دوسرا فیصلہ جو اتنا غلط نہیں تھا، باہر اس پر بھی نہیں آئے، پریس کانفرنسیں اور یہ اور وہ کیا. فیصلہ جب آئے گا تو اس کی بنیاد دیکھیں گے، اس فیصلے کو تفصیلی اور شارٹ ٹرم فیصلہ بھی پڑھیں گے، اور فیصلہ ہوگا تو پھر اپنا رائے دیں گے. رضا الحق صاحب یہ فرمائیے گا کہ الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی کے خلاف ممنوع فنڈنگ کا جو فیصلہ ہے، ہمارے ملک میں سیاسی سطح پر دیوالیہ پن کے ساتھ ساتھ مقتدرہ کی بے پناہ طاقت کا یہ مظہر نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. وسیم صاحب دیکھیے، ایک تو جو بھی کوئی سیاسی معاملہ یا قانونی معاملہ کہیں بھی طے پا رہا ہوتا ہے، اس کے سیاسی اور قانونی پہلو ہوتے ہیں. ان پہ ایوب بیگ مرزا صاحب نے ابھی روشنی ڈالی. لیکن جب ہم مروجہ سیاسی نظام کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک اخلاقی پہلو بھی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ قیام پاکستان کے فوراً بعد سے سیاست کے اندر، اور وہ سیاست کے اندر چاہے سیاسی جماعتوں کے ذریعے ہو، چاہے دوسری قوتوں کے ذریعے ہو، جسے آپ نے مقتدرہ کا نام دیا، ان کے ذریعے دخل اندازی کا معاملہ ہو، بے اصولی، بددیانتی، اخلاقیات کی دھجیاں اڑانا، یہ شروع دن سے ہم بدقسمتی کی بات ہے، لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. دیکھیے سیاسی جماعتوں کا جہاں تک تعلق ہے، ان کی اخلاقی اقدار کا بہتر ہونا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو عوامی نمائندے کے طور پہ ظاہر کرتی ہیں، اور عوامی نمائندہ ہونے کے ناطے انہوں نے اسمبلیوں میں جا کے قانون سازی بھی کرنی ہوتی ہے، اس پر عمل درآمد بھی کروانا ہوتا ہے. ایگزیکٹو بھی تقریباً وہی یا انہی کے زیر اثر کام کرنا ہوتا ہے اس نے، اور خود یقیناً مقننہ تو ہیں ہی. وہ عدلیہ ایک علیحدہ پلر آف دی اسٹیٹ جسے کہتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اخلاقی اقدار، چاہے آپ اسلامی تاریخ جو کہ ایک بہت تابناک ہے اس کے اندر دیکھیں کہ جو ملک کا نظم و نسق چلانے کی بات ہوتی ہے، اس کے اندر کس حد تک احتیاط کے ساتھ کام لیا گیا، کس حد تک دیانتداری، اصول پسندی، اخلاقیات کو سامنے رکھ کے کام کیا گیا. ہماری سیاسی جماعتیں انفارچونیٹلی، بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر ان چیزوں کے متضاد ان کا رویہ نظر آتا ہے، چاہے وہ ان کے نعرے ہوں، چاہے ان کا عمل ہو. اب بات شروع کرتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو پی ٹی آئی نے ریاست مدینہ کا بھی نعرہ لگایا، اس میں کوئی شک نہیں. لوگوں نے بہرحال دیکھا کہ وہ ایک جو آپ کا سوشل جسٹس کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا فوکس کرنے کی کوشش کی. یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو ایک نعرہ تھا، وہ اسکینڈینیوین ممالک جنہیں کہا جاتا ہے، سویڈن، ناروے، ڈنمارک، ان کی جو کچھ سیاسی طریقہ کار ہے، جو ان کا مملکتیں چلانے کے حوالے سے ایک طریقہ کار ہے، اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے طریقہ کار ہے، بس وہاں تک، اور وہ بھی صرف باتوں کی حد تک محدود رہا. عملی طور پہ باقی اقدام ہمیں نظر نہیں آئے. اسی طرح مغربی جمہوریت کا جو بار بار ذکر کیا جاتا ہے، ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی کی بات کی جاتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی جاتی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ صرف طریقہ انصاف ہی نہیں، اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ہمیں یہ بھی نظر آیا کہ ہمارے سیاسی لیڈر جو کہ ایک وقت میں صدر مملکت بھی تھے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو وعدے کیے جاتے ہیں یہ کوئی قرآن و حدیث تو نہیں ہوتے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو لیڈرشپس ہے ہماری سیاسی جماعتوں کی، ان کے اندر بھی ڈکٹیٹرشپ نظر آتی ہے ایک صاف طور پہ، اور ساتھ ہی ایک یہ ایلیمنٹ ضرور نظر آتا ہے آپ کو کہ اگر میرے حق میں فیصلہ آ جائے تو مجھے قبول ہے، اگر میرے خلاف آ جائے تو میں اس کو قبول نہیں کروں گا. یہ تو ہمارا ایک پرماننٹ قسم کا فیچر بن گیا ہوا ہے سب جماعتوں کا، سب شخصیات کا، سب لوگوں کا، کہ اگر ان کے حق میں فیصلہ آ جائے تو عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہوئے ہیں، اگر نہیں آیا تو دھاندلی ہوئی ہے اور جناب وہ غلط کام ہو گیا. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جب اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ سیاسی جماعتوں اور سیاسی لیڈرز کو جب خاص طور پہ وہ ایک خاص قسم کی پاپولیرٹی گین کرتے ہیں
تو ہماری اسٹیبلشمنٹ یا یوں کہہ لیں کہ وہ جو مقتدر حلقے ہوتے ہیں اور اس کے کئی اسپیکٹس ہیں، اس میں آپ کی جوڈیشری بھی انوالو رہی ہے، ہماری تاریخ ہے جوڈیشری کی، اس میں ہمارے جو ملٹری ڈکٹیٹرز ہیں وہ بھی انوالو رہے ہیں، چاہے وہ آپ کا 1950s کے آخر میں جا کے پوڈو کے ذریعے ہو ڈسکوالیفائی کرنا لوگوں کو، چاہے وہ کامپرس جماعتوں کو اس کے بعد یہ قرار دینا کہ ان کو ڈسکوالیفائی کرنا اور یہاں تک کہ ٹیررسٹ قرار دینا ان کو، اور پھر واپس بھی لے لینا ان کو جب ضرورت پڑے ان کی۔ ضیاء الحق کے دور میں ہم نے دیکھا کہ PPP کو کس طرح دیوار سے لگایا گیا، اسی طرح ہم نے دیکھا کہ مشرف دور جب ہوا تو اس میں مسلم لیگ نون کو کس طرح کارنر کر کے توڑنے کی کوشش کی گئی، باقاعدہ کامیاب نہیں ہو سکی، وہ غلط بات ہے۔ جوڈیشل ایکٹیویزم، یہ جو افتخار چودھری صاحب جو ہمارے تھے چیف جسٹس آف پاکستان، ان کے دور میں شروع ہوا، ان کے دور کے اندر ہی ہمیں ریکارڈ ایکٹ کا ٹیکہ بھی لگا ان کے فیصلوں کی وجہ سے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ منتخب نمائندے جو ہیں وہ جوڈیشل ایکٹیویزم اس حد تک بڑھی کہ ان کو نکال باہر کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہی معاملہ پھر آپ نے دیکھا کہ جب یہ پاناما کا معاملہ سامنے آیا تو اقامہ کو ایک بہانہ بنایا گیا اور اقامہ کی بیسس کے اوپر پھر ایک جوڈیشل فیصلہ آ گیا، اور جوڈیشل فیصلے کے ذریعے ایک منتخب جو وزیر اعظم ان کو بھی نکال دیا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس نے اپنا جو اس کا ان بائسڈ رول ہوتا ہے وہ کبھی پلے نہیں کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی بھی پاکستان میں شاہد ہو کہ ایسا آیا ہو جس نے اپنا ان بائسڈ رول پلے کیا ہو۔ میں دو آپ کو حقیقتیں بتا رہا ہوں، چاہے ہمارے مقتدر ادارے ہوں چاہے ہماری سیاسی قوتیں ہوں، وہ کبھی بھی ان بائسڈ رہنے کو تیار نہیں ہوتی۔ جو فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے وہ اس کو پسند کرتے ہیں، جو ان کے مخالف آتا ہے اس کو ناپسند کرتے ہیں، اور پھر بیانات اور توجیحات تو بے پناہ دی جا سکتی ہیں کہ اس میں یہ حکم ہے، اس میں یہ حکم ہے، فلاں چیز ٹھیک ہے، فلاں چیز ٹھیک نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ جو طرز عمل ہے اور کسی ایک پارٹی تک مخصوص نہیں ہے، اس وقت کیونکہ PTI کی بات ہو رہی ہے اس لیے ہم ان کے اوپر خاص طور پہ بات کر رہے ہیں، لیکن اس سے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا پولیٹیکل پارٹیز بھی ان کے اندر اخلاقیات کا جو ایک وسیع پیمانے پہ اگر آپ اس کا مفہوم لیں تو دیوالیہ پن صاف نظر آتا ہے، اور مقتدر حلقے بھی ان کا جو ایک شوق ہے سیاست کے اندر انٹرفیئر کرنے کا، وہ آج کل ایک بڑی مشہور ہوئی ہے ٹرمینالوجی سافٹ انٹرونشن، چاہے وہ سافٹ انٹرونشن ہو چاہے وہ ہارڈ انٹرونشن ہو، اور اس کے علاوہ وہ جو ایک طاقت کا نشہ ہے، ایک سیکیورٹی اسٹیٹ تو ہے پاکستان، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سیکیورٹی اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے ہمارے مقتدر طبقوں کو اور مقتدر جو ہماری قوتیں ہیں ان کو ایک خاص سٹیٹس اور پوزیشن ملی ہوئی ہے، اور وہ اس کو سیاستدانوں کو بالغ ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو بہرحال یہ سارے معاملات مل کے ایک انتہائی ناپسندیدہ بھی اور انفارچونیٹ سچویشن بھی کریٹ کرتے ہیں۔ اچھا جناب، کراچی سے جناب انور منصور خان صاحب پاکستان کے سابق اٹارنی جنرل اور اس وقت PTI کے وکیل جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں، آئیے ان سے بھی اس موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ انور منصور خان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب یہ فرمائیے گا کہ ممنوعہ فنڈنگ سے متعلق الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا ہے اس میں عمران خان اور ان کی جماعت PTI کو کس قسم کے سیاسی اور قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے، جہاں تک یہ فیصلہ ہے اس کو چیلنج کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ بہت ہی باعث فیصلہ ہے، اور جو حقائق لکھے گئے ہیں اس کے اندر وہ اصل حقائق نہیں ہیں بلکہ ان کو تبدیل کیا گیا ہے۔ بہت ساری باتیں اس میں لکھی گئی ہیں جو کہ صحیح نہیں ہیں، اور وہ والی باتیں اس میں لکھی گئی ہیں کہ جس طرح سے ایک زبردستی کسی کو خامخواہ ایک پھنسانے کی باتیں جس کو کی جاتی ہیں وہ کی گئی ہیں۔ تو میرا خیال میں اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو جا کے ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کریں اور ہائی کورٹ سے یہ کہیں کہ اس کو سسپینڈ کیا جائے۔ اچھا، یہ تو اپیل ہوگی نا جی اس کے خلاف، اس فیصلے کے خلاف، لیکن یہ فرمائیے کہ یہ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں یہ آپ کے خیال میں ڈسٹارٹ کیے گئے؟ بات یہ ہے کہ اپیل ہی ایک واحد حل ہے، مگر یہاں تک کہ تعلق ہے ہم اپیل نہیں کریں گے بلکہ اس پہ ایک پٹیشن فائل ہوگی آرٹیکل 199 کے تحت، اور جو باقی اپنے جتنا ہے ہم ظاہر ہے کہ ابھی شو کاز نوٹس دیا ہے، وہ شو کاز نوٹس کا بھی جواب دینا ہوگا جی۔ جو چیزیں ہیں ظاہر قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہر کام کرنا ہوگا۔ ٹھیک۔
اچھا جناب، یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب ماضی میں آئین کی شق 62 اور 63 کو انٹیکٹ رکھنے کے بڑے شدت سے قائل رہے ہیں، کیا ان حالات میں بھی وہ اپنے اس بیانیے پہ قائم رہیں گے، اور خدا نخواستہ ان پہ یہ 62-63 کہیں لاگو تو نہیں ہو سکے گی اس فیصلے کے نتیجے میں؟ نہیں، وہ بالکل اس پہ قائم رہیں گے، اور اس فیصلے کے نتیجے میں ہونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ جس بیسس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ جائیں گے یہ بات کرانے کے لیے، وہ ایک سرٹیفکیٹ کا بیسس ہے، اور سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اوتھ پہ نہیں ہے، بلکہ جو آڈیٹر ہے جی اس کے سرٹیفکیٹ کے بیسس کے اوپر ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک پارٹی لیڈر جو ہے وہ خود سے ہر چیز تھوڑی دیکھتا ہے، اس کے پاس تو سامنے جو اکاؤنٹ آتے ہیں، جو کچھ اس میں لکھا ہوتا ہے، اس میں اسی کے بیسس کے اوپر وہ کام کرتے ہیں، تو اس لیے میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے اندر کوئی 62-63 کے اوپر کوئی لاگو ہو سکے گا۔ اچھا، یہ بھی فرما دیجیے گا کہ یہ جو فارم 1 ڈکلریشن یا بیان حلفی یہ کیا ہے؟ یہ مطلب یہ ساری ایک ہی چیزیں ہیں یا ان میں کوئی فرق بھی ہے؟ دیکھیے، فارم 1 جو ہے وہ ہے اس کے اندر کہ اس میں ڈکلیریشن دینا ہوتا ہے، اور اکاؤنٹس کے فارم میں ڈکلیریشن دینا ہوتا ہے۔ جی، بیان حلفی نہیں ہے اس کے اندر، اس پہ میں بہت کیئرفلی بات کر رہا ہوں۔ بیان حلفی نہیں ہے اس کے اندر، اس میں سرٹیفیکیشن ہے کہ جو اکاؤنٹ بنے ہیں وہ صحیح ہیں۔ وہ بیان حلفی وہ ہوتا ہے جو کہ حلفیہ دے کوئی بات کہی جائے، اور حلف لینے کے بعد یہ بات کی جائے، جو کہ اس میں فارم 1 کے نیچے ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، وہ اس کے اندر نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہاں پہ کوئی بیان حلفی ہے یہ بالکل غلط ہے، اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 62-63 لاگو نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ انور منصور خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس فیصلے کو اگر ہم بادی نظر میں دیکھیں تو الیکشن کمیشن نے عمران خان اور پی ٹی آئی پر ایک طرح سے فرد جرم عائد کر دی ہے، اب معاملہ صرف سزا کا لگ رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا یہ جو فیصلہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپیل میں جائیں گے، یہ اعلیٰ عدلیہ میں سٹینڈ کر پائے گا؟ دیکھیے، یہ جو فیصلہ ہے یہ اپنے جورسڈکشن سے اور اتھارٹی سے تجاوز کر گئے ہیں، ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا جو باتیں انہوں نے لکھی ہیں، تو اس لیے بالکل یہ فیصلہ جو ہے انشاءاللہ ہائی کورٹ میں جا کر اس کو سسپینڈ کیا ہو سکے گا یہ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، انور منصور خان صاحب ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایوب بیگ صاحب، آپ نے انور منصور خان صاحب کی گفتگو سنی، یہ فرمائیے گا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ جو فیصلہ آیا اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان جو فارم 1 جمع کرواتے رہے کئی سال تک، اس کو فارم 1 کہیں، اس کو ڈکلیریشن کہیں، اس کو سرٹیفکیٹ کہیں، اس کو غلط قرار دے دیا اس فیصلے نے۔ آپ یہ فرمائیے کہ اسی طرح اسی یعنی جو بیان خلفی ہے اس کے حوالے سے یا ڈکلیریشن ہے اس کے حوالے سے حکومت نے ایک ریفرنس فائل کرنے کا بھی اعلان کیا ہے کہ ہم اس غلط ڈکلیریشن کا جو ہے ہم ریفرنس فائل کریں گے۔ تو یہ فرمائیے گا کہ جو غلط سرٹیفکیٹ یا ڈکلیریشن دیا گیا ہے اس کے کیا ریپرکشنز جو ہیں پی ٹی آئی کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں؟ وسیع صاحب، میرے خیال میں انور منصور خان صاحب نے بڑا صحیح جواب دیا آپ کو کہ یہ حلفیہ بیان سرے سے ہے ہی نہیں، کوئی حلفیہ بیان انہوں نے نہیں دیا۔ سرٹیفکیٹ میں اور حلفیہ بیان میں بہت فرق ہوتا ہے۔ حلفیہ بیان یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں، اور یعنی غلط سرٹیفکیٹ دینے کا عدالت جو ہے اس کو کوئی سزا نہیں دے گی؟ دیکھیے، نااہلی والی سزا نہیں ہو سکتی، اس کی کم لیس دین دیٹ تو ہو سکتی ہے۔ کچھ ہو سکتا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر قومی اسمبلی کے ممبر کو یہ حکم ہے کہ وہ 40 لاکھ روپے سے زیادہ اپنے انتخاب پہ خرچ نہیں کر سکتا، یہ قانون ہے۔ کوئی ایک بتا دیجئے قومی اسمبلی کا۔ ویسے تو بہت زیادہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، کوئی بھی فالو نہیں کر رہا ہوتا، لیکن یہ تو ایک سٹیٹمنٹ ہے نا، آپ ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اپنے سائنوں کے ساتھ، سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اپنے سائنوں کے ساتھ ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، سائنوں کے ساتھ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ میں نے 40 لاکھ خرچ کیا انہوں نے 2 کروڑ ہوتا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ دستوں کے ساتھ ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ وہ بہت اچھا جواب دے چکے ہیں آپ کو رضا الحق صاحب اس سے پہلے کہ یہ اس طرح کے قانون بنائے گئے جب چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اس میں پھنسا لیتے ہیں۔ وہ بات تو صحیح ہے، لیکن یہ سائن کرنا یا نہ کرنا اس سے کیا ہوگا؟ ایک ڈاکومنٹ میں دے رہا ہوں وداؤٹ سائن، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
میں سائن کر کے دیتا ہوں تو اس کی حیثیت بنتی ہے. تو اس کی بھی ایک حیثیت تھی جو غلط دے دیا گیا. یہ جو غلط سرٹیفکیٹ ہے یہ یقیناً ایک صحیح طرز عمل نہیں ہے, ایک غلطی ہے, یعنی ایک قانون کو توڑا گیا ہے, لیکن اس میں بیان حلفی کے طور پر نہیں آ سکتا. بیان حلفی دوسری بات ہے, اس پر کوئی جرمانہ کیا جا سکتا ہے, اس پر کوئی اور سزا کوئی کسی کم تر سزا کی ہو سکتی ہے, لیکن وہ نااہلی والی بات ہرگز کسی سرٹیفکیٹ کے غلط ہونے پر نہیں ہو سکتی, کیونکہ بیان حلفی جو ہوتا ہے وہ اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے کہ میں ولد فلاں یہ کہتا ہوں, اور پھر یہ بھی ہے یہ اکثر عدالت میں ہوتے ہیں. نواز شریف کا جو بیان حلفی تھا وہ عدالت میں ہوا تھا, اور یہ 64A غالباً ہے, یہ 64A کے تحت بیان حلفی عدالت میں جمع کرایا جاتا ہے. وہ اگر غلط ثابت ہو تو پھر اس کی یہ نتائج نکلتے ہیں. یہ جو غلط سرٹیفکیٹ ہے عین ممکن اس پر کوئی وہ جرمانہ کرتے ہیں, یہ بھی غلط, اس پر کوئی جرمانہ کر دیں, اس پر کوئی کم تر سزا دے دیں وغیرہ وغیرہ, لیکن وہ نااہلی والی بات نہیں ہو سکتی. رضا الحق صاحب, میں ابھی انور منصور خان صاحب سے آئین کی 62-63 کے حوالے سے بات کر رہا تھا, تو یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی یا سینٹ میں کوئی ایسا رکن پارلیمنٹ ہے جو آئین کی شق 62 اور 63 پہ پورا اترتا ہو؟ دیکھیے وسیم صاحب, ایک تو وہ اس کا قانونی اور آئینی نقطہ نظر ہے, اور اس کی بیسس کے اوپر اگر تھریش کیا جائے, جس کا انور منصور خان صاحب سابق اٹارنی جنرل پاکستان انہوں نے حوالہ دیا, لیکن اس کو ایک مختلف پیرائے میں دیکھیں. دیکھیے 62-63 یعنی کہ لوگ جو ہے یا جو بھی کوئی ایک شخص قومی اسمبلی یا سینٹ یا جسے عام زبان میں عوامی نمائندہ کہتے ہیں وہ بننا چاہتا ہے, الیکشن کے پروسیس کا حصہ بن کر وہ منتخب ہو کر عوامی نمائندے کے طور پہ کسی ایوان میں جا کے بیٹھنا چاہتا ہے تاکہ قانون سازی کر سکے, تو اس کے لیے تمام ممالک جتنے بھی دنیا میں ان میں کچھ نہ کچھ اصول و ضوابط تو بنے ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. چاہے وہ امریکہ ہو, امریکہ کی مثال میں نے اس لیے دی کہ ایک صدارتی نظام میں ڈیولپڈ کنٹری ہے, چاہے وہ برطانیہ یا اس طرح کے پارلیمانی نظام ڈیولپڈ کنٹری, چاہے وہ انڈیا ہو جو کہ ہمارے ساتھ ہی آزادی ملی اس کو, اور وہاں بھی بہرحال ایک پارلیمانی ہائیبرڈ سا کہہ لیں لیکن زیادہ تر جمہوری نظام ہے. ہمارے یہاں پہ آئین کے اندر 62-63 کا معاملہ یہ اصل میں درپیش ہوا, جس کی وجہ سے مسائل سامنے آتے ہیں کہ یہ 62-63 کو جوڑ دیا گیا صادق اور امین کے الفاظ کے ساتھ, اور اس کا پھر مطلب یہ بنا دیا گیا کہ کوئی ایسا شخص جس نے زندگی بھر کوئی جھوٹ بولا ہی نہیں, وہ بالکل ہی سچا ہے, اور ساتھ یہ کہ مکمل امانت دار, کبھی اس سے کوئی ایسی چھوٹی موٹی بھی یعنی کہ ٹرانسگریشن یا کوئی ایسا چھوٹا موٹا بھی واقعہ نہیں ہوا جس سے کہا جا سکے یا اس پہ انگلی اٹھائی جا سکے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس سے یہ جو دو الفاظ ہیں یہ تو بدنام ہوئے ہی, لیکن ہمارے عوام کے اندر اور پھر اس کی نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے ہمارا جتنا بھی پولیٹیکل ڈسکشن اور ڈسکورس ہے اور لیگل ڈسکشن اور ڈسکورس میں بھی اس چیز کو شامل کر دیا گیا. مجھے یاد ہے کہ جب یہ نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو کیس چل رہا تھا پاناما کا اقامہ کے حوالے سے, تو کورٹ کے ریمارکس میں بھی صادق اور امین جو ہے وہ اس طرح سے اس کو پیش کیا جا رہا تھا جیسا کہ ایک شخص اگر اس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ بول دیا, نیکی اور دیانتداری کے سمبل کے طور پہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو وہ میننگ صادق اور امین کا ہے اگر اس کو سامنے رکھیں کہ ایسا نیک اور دیانتدار کے زندگی میں کبھی گناہ کیا ہی نہیں, تو اس کے اوپر تو پاکستان کا کوئی شہری بھی پورا نہیں اترے گا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے وہ پہلے دن سے کرپشن کے خلاف انہوں نے ایک اپنا بیانیہ کریٹ کیا. پاکستان کو ایک بہرحال عمران خان صاحب نے ذکر کیا, اس چیز کا حوالہ بھی دیا, اور اس کی بار بار ان کی تقاریر میں دیکھا ہم نے ریاست مدینہ کا حوالہ دیا. تو ایک طرف انہوں نے اپنے ہائر سٹینڈرڈز کریٹ کیے, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اخلاقی سطح پہ پبلک ڈسکورس کے اندر ان کو ہائر سٹینڈرڈز کے مطابق ہی کویسچن کیا جائے گا. لیکن قانونی آئینی زبان کے اندر اگر دیکھیں تو 62-63 کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر تو میرا نہیں خیال کوئی بھی سیاسی جماعت ان کا لیڈر جو ہے وہ اس معنی میں پوری اترتی ہو جس معنی میں ہم عوام کی سطح پہ اپنی ٹاک شوز جو میڈیا پہ دیکھتے ہیں ان کی سطح پہ, اور ایون بعض فیصلوں میں کورٹ کی سطح پہ جس کو لیا جانا شروع کر دیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا یہ بھی ایک معاملہ رہا ہے, دیکھیں جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہمارا بنا ہوا ہے غالباً 2002 کا ہے, اس کے اندر بہت ایوب بیگ صاحب اس کا بھی حوالہ دے رہے تھے کہ ایک جو قومی اسمبلی یا کسی بھی الیکشن کے اندر حصہ لینا چاہ رہا ہے اس کی سیٹ کے اندر, اس کے لیے ایک فکس کیا انہوں نے کہ 40 لاکھ سے زیادہ وہ اسپینڈ نہیں کر سکتا. لوگ زیادہ اسپینڈ کرتے ہیں. جب بھی یہ حکومتیں برسر اقتدار آتی ہیں
تو وہ اس کو چینج کرنے کے لیے، اس کو تبدیل کرنے کے لیے، موجودہ مروزی حالات کے مطابق لانے کے لیے قانون سازی کیوں نہیں کرتی؟ جب وہ پھنس جاتی ہیں، عدالت میں جاتی ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا. تو بہرحال ان سب چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ایوب بیگ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ممنوعہ فنڈنگ کا فیصلہ آیا ہے پی ٹی آئی کے خلاف، یہ پی ٹی آئی کے جو 2008 سے 2013 تک کے افیئرس تھے ان کو مد نظر رکھ کے، اور تقریباً 8 سال کی پروسیڈنگز کے بعد یہ فیصلہ آیا. ایٹ دا سیم ٹائم اسی کورٹ میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے خلاف بھی فارن فنڈنگ کا یا ممنوعہ فنڈنگ کے کیسز چل رہے ہیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے یہ ان دونوں پارٹیوں کے بھی جو کیسز تھے ان کو بھی پرائرٹی پہ سنتا، ان کی بھی ہیئرنگ ہوتی اور ان کا بھی فیصلہ آتا، تاکہ یہ کوئی انصاف پہ انگلی اٹھانے کا جو ہے وہ کسی کو ضرورت نہ ہوتی. بالکل ٹھیک کہا آپ نے، بالکل ٹھیک کہا، یہی حال تھا. الیکشن کمیشن نے ان کا کیس لیا ہے ممنوعہ فنڈنگ کے لحاظ سے. آپ نے تو فورن فنڈنگ کے کیس کے طور پر تو اسے لیا ہی نہیں. باہر سے فنڈز آئے ہیں، آپ کو کمپنیز سے آئے ہیں، انڈیویجول سے آئے ہیں. انہوں نے جب تھریش کیا، چیزوں کو سارا اسٹریم لائن کیا، تو اس کے بعد فیصلہ دیا کہ یہ جو فنڈنگ باہر سے ہوئی ہے یہ ممنوعہ تھی. یہ ان کا ورڈکٹ ہے. دیکھیے فورن فنڈنگ کیا ہوتی ہے، بڑا مشہور واقعہ اخباروں میں بھی آیا ہوگا. خواجہ خالد نے جب وہ نواز شریف کو لے کر مدینہ گئے اور وہاں اسامہ بن لادن اسامہ بن لادن سے اس کی ملاقات کرائی، اور مجھے تو بہرحال ایک ملاقات کا پتہ ہے، اس کی بڑی تفصیل آئی تھی اور اخبارات میں چھپی تھی. لیکن یہ بھی سنا ہے کہ 3 ملاقاتیں ہوئی تھی، اور اس میں نواز شریف کا وہ بار بار کہتا تھا کہ میں پیسے دوں گا آپ کو، بے نظیر کو ہٹا کر آپ اسلامی نظام لائیں. تو وہ جو مترجم تھا وہ کہتا ہے کہ نواز شریف بار بار مجھے کہتا ہے اس کو کہو مجھے پیسے کتنے دے گا، پیسے کی بات کرے اور بات کوئی نہ کرے. بہرحال ایوب بیگ صاحب، آپ فرما رہے ہیں کہ اسامہ بن لادن سے نواز شریف نے فارن فنڈنگ لی، اخباروں میں آیا تھا، اخباروں میں آیا. بے نظیر کا بیان بھی ہے، یعنی آن ریکارڈ ہے کہ اس نے کہا کہ اسامہ بن لادن سے پیسے لیے نواز شریف نے. 2 ٹینیور پیپلز پارٹی کے گزرے ہیں، اس کے بعد کبھی فارن فنڈنگ اسامہ بن لادن کے حوالے سے انہوں نے اس پہ نواز شریف پہ کوئی کیس نہیں چلایا. بالکل ٹھیک ہے. ایون پرویز مشرف نے جو امریکہ کا فرنٹ لائن اتحادی تھا اور نواز شریف کا مخالف تھا، اس نے بھی اس پہ کوئی کیس نہیں چلایا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تیسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو کیس فائل ہے اس میں بھی اس کیس کا کوئی حوالہ نہیں ہے کہ اسامہ بن لادن سے جو ہے وہ پیسے لیے گئے. یہ بلیم بھی نہیں ہے اس پہ. لیکن کل سے پی ٹی آئی کے جب سے یہ فیصلہ آیا، پی ٹی آئی کے رہنما جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب اسامہ بن لادن سے پیسے لے لیے نواز شریف نے، اسامہ بن لادن سے پیسے لے لیے. بات یہ ہے کہ یہی ہمارے نظام کی سب سے بڑا نقص ہے. پیپلز پارٹی جب آئی تو اس کو نواز شریف کے ساتھ بہرحال مل کر چلنا تھا، وگرنہ حکومت قائم نہیں رہتی تھی. مشرف نے تو این او آر کر لیا نا اس کے ساتھ، پہلے ان کو اندر کیا، پھر این او آر کے لیے مذاکرات شروع ہو گئے اور این آر او ہو گیا اور ان کے سارے کیس معاف کر کے انہیں باہر بھجوا دیا. تو اس نے کیا کرنا تھا؟ یہ معاملہ جو ہے یہ کوئی ظاہر ہے، ایسا نہیں ہے کہ اب پیدا ہوا ہے، انہی دنوں میں آیا تھا. اور یہ خالد خواجہ کی بیوی ہے شمامہ خالد، اس نے اپنی کتاب میں واضح طور پر اور تفصیل سے سارا معاملہ لکھا ہے کہ کس طرح انہوں نے نواز شریف بنا کتنے پیسے دیے. بعد میں خواجہ خالد جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے قتل ہو گئے تھے. لیکن یہ ہے کہ یہ بات اتنی زیادہ پھیلی اور اتنی زیادہ اس دور میں سامنے آئی جبکہ اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے تھا ہی نہیں. اچھا میں اس حوالے سے ایک اور بات آپ کو کر دوں. میں سمجھتا ہوں اگر نواز شریف نے اگر اسامہ بن لادن سے پیسے لیے یا مولانا فضل الرحمان اور ان کے والد محترم جن کا میں بڑا احترام کرتا ہوں مفتی محمود صاحب، انہوں نے لیبیا سے عراق سے پیسے لیے، میں سمجھتا ہوں اگر قانون میں غلط ہے تو نہیں ہونے چاہیے تھے. لیکن ہوا کیا، کچھ پیسے ملک کے اندر آئے، وہ نواز شریف کے ذریعے آئے، وہ مولانا فضل الرحمان کے ذریعے آئے. جرم ہوگا، میں اس پہ جرم پہ بات نہیں کر رہا، میں عمومی بات کر رہا ہوں. ملک کے اندر آئے، ملک کو فائدہ پہنچا، نواز شریف کو گئے، نواز شریف کی پارٹی کو گئے، ان کے کارکنوں کو گئے. یہ جو معاملہ ہے کہ کچھ لوگ ہمارے سیاستدان ملک سے باہر پیسہ نکال کر لے جاتے ہیں اور باہر جائیدادیں بناتے ہیں، اصل جرم یہ ہے. اصل جرم یہ ہے. میں اس بات کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کرتا کہ جی فورن فنڈنگ یا وہ ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، قانون کے خلاف ہے تو نہیں ہونی چاہیے. لیکن مجھے بتائیے ریاست کو نقصان اس کا کیا ہوتا ہے؟ ملک کے اندر پیسے آتے ہیں. نقصان اصل یہ ہے، اور اصل اس چیز کو سیریسلی لینا چاہیے جو یہاں سے پیسہ نکال کر ہمارے سیاستدان ہوں یا ہمارے بیوروکریٹس ہوں یا ہمارے جرنیل ہوں اور انہوں نے لندن میں اور ادھر ادھر بہت بڑی جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں. اصل ملک دشمنی یہ ہے.
جنہوں نے اتنی بڑی جائیدادیں اور اتنے بڑے محلات تعمیر کر لیے ہیں، اسی پاکستان کے پیسے سے پاکستان کے عوام کا خون نچوڑ کر ان کے انتریوں سے پیسہ نکال کر وہ باہر لے گئے، اور اصل جرم میرے نزدیک وہ ہے۔ اور صاحب یہ فرمائیے گا کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس کے مطابق پی ٹی آئی نے 34 غیر ملکی شہریوں سے 351 کمپنیوں سے جو ہیں وہ فنڈنگ لی ہے، اور اسی طرح 16 بے نامی اکاؤنٹس جو ہیں ان کے پائے گئے ہیں، اور ان میں سے 2 اکاؤنٹس ایسے تھے جو عمران خان صاحب کے خود سائنوں سے کھولے گئے اور تھے، اور جس میں کوئی $8.5 کروڑ سے زائد رقم تھی۔ تو کیا اس طرح کے کردار کے حامل اور اس طرح کے اسٹیٹ آف افیئرز رکھنے والی پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ دوسروں کو جو ہے وہ کیسے وہ جو ہے تنقید کا نشانہ بنا سکتا ہے؟ وسیم صاحب، اصل میں اگر یہ دیکھیں آپ، 2 چیزیں ہیں جن کا میں مختصراً تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ ایک بات تو یہ کہ عام طور پہ یہ جو ہمارے سیاسی لیڈر اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ دوسروں کو غیر ملکی ایجنٹ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی بہت ساری تقاریر میں ایسی چیزیں موجود ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ عام طور پہ سیاسی بیان ہی ہوتا ہے، حقیقت یہ ہے۔ عوام اس کو کس طرح بائی کرتے ہیں مختلف، یہ دیکھیں ہم نے ذکر کیا نا شروع میں، مروجہ سیاسی نظام کے اندر جو خرابیاں ہیں ان میں ایک خرابی یہ بھی ہے، بیانیہ بنایا گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی بیان ہوتا ہے؟ بیانیہ سب نے بنایا ہوتا ہے۔ مثلا ابھی ایوب بیگ صاحب جس طرح فرما رہے تھے، ہماری ایک انتہائی اہم بڑی جو مذہبی جماعت ہے اور ان کے لیڈر مولانا فضل الرحمان صاحب انتہائی ادب کے ساتھ وہ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں، برملا کہتے ہیں۔ انہوں نے بھی پورا بیانیہ بنایا، بڑے عرصے سے بنایا ہوا جا رہا ہے ان کا۔ وہ تو کہہ رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے جی یہ میں جو بیانات دیا کرتا تھا اس کو سرٹیفائی کر دیا، میرے بیانات کو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے ان کے سیاسی بیانات ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن دوسری بات اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے کہ دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کوئی چیز فورن فنڈنگ ہے، بہت سے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اوورسیز جو کمپنیز ہوں، چاہے وہ اس ملک کے عوام جو ہیں ان کی، یعنی جسے ہم اوورسیز پاکستانی کی مثال دیتے ہیں، وہ کسی جگہ پر ہیں، وہاں ان کی طرف سے مطلب وہاں پہ چاہے وہ جاب کر رہے ہوں یا کسی کمپنی کے اندر اس کے شیئرز ہوں، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، اگر وہ فنڈنگ کرتے ہیں، میں اپنے قانون کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں بہت سارے ممالک نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے فنڈ ریزنگ کی۔ امریکہ کا پورا الیکشن فنڈ ریزنگ پہ لڑا جاتا ہے، سب کے علم میں ہے۔ ہاں اگر قانون میں ایک چیز موجود ہے، اور قانون میں وہ موجود ہے کہ ایسی فنڈنگ ممنوع ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فورن فنڈنگ اس حوالے سے ہے، جس طرح قانون کی کتابوں میں اگر دیکھیں تو فورن فنڈنگ اس چیز کو کہا جائے گا جو کہ کسی غیر ملک سے ہمارے ملک کے خلاف استعمال ہو رہا ہے وہ پیسہ، اس کو فورن فنڈنگ کہا جائے گا، یہ قانون کی لینگویج ہے۔ لیکن ہم اس کو کہہ دیتے ہیں یہ فورن فنڈنگ، اصل میں وہ ممنوع فنڈنگ ہوتی ہے۔ اب اس کے نتائج کیا نکلیں گے اور اس کے اوپر جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں فنڈ ریزنگ ہر جگہ ہوتی ہے۔ جو ایک کسی کے اوپر الزام لگتا ہے کسی چیز کا، تو وہ اس کے اب کورٹ میں جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس چیز کو لڑنا چاہ رہا ہوں، میں یہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں ڈیفینس لینا، کسی چیز کے لیے کورٹ میں جا کے ڈیفینس لینا۔ اگنورنس کو ڈیفینس نہیں لیا جا سکتا، انسانیٹی کو ڈیفینس لیا جا سکتا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ میری جو دماغی حالت وہ درست نہیں تھی جس وقت یہ عمل ہو رہا ہے، میں بہت زیادہ جذباتی تھا۔ اگنورنس آف لا کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا۔ اگر یہ معاملہ ہوا ہے ان سے، اور یہ یقیناً آگے چل کے جب وہ جیسا کہ پی ٹی آئی کے جو اس پورے کیس کو اپیل میں جا کر پیش کر رہے ہیں، ان کے جو وکیل ہیں انور منصور خان صاحب، انہوں نے بھی ہم سے ذکر کیا، اگر وہ یہ ثابت کر پاتے ہیں کہ واقعی یہ ایسے معاملات ہیں جس میں یا تو الیکشن کمیشن کی بددیانتی ہے، یا یہ کہ واقعی جو وہ معاملہ کہہ رہے ہیں حقیقت میں اس کے مطابق ہے، ویل اینڈ گڈ۔ اگر ایسا نہیں ہے، وہ قرار پاتے ہیں کہ انہوں نے جرم کیا، تو پھر لائک اینی ادر پرسن، عمران خان صاحب کا یہ بیانیہ شروع سے ہے کہ اگر 2 مختلف قوانین، غریبوں کے لیے کچھ اور ہو اور طاقتوروں کے لیے کچھ اور ہو، تو پھر طاقتور یہ بھی ہیں، ایک پاکستان، طاقتور یہ خود بھی تو ہے نا عمران خان صاحب، تو ان کو بھی پھر اسی ایک پیرامیٹر کے مطابق ججمنٹ کو قبول کرنا پڑے گا۔ ایک پریشر ہے، عوامی پریشر بھی اس کے اوپر ہوگا، اور یقیناً قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہی ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ کیونکہ معاملہ اب آگے جائے گا کورٹس میں، اعلیٰ عدلیہ میں اس کو دیکھا جائے گا، تو پھر ہم اسی وقت اس کے بارے میں کہہ سکیں گے کہ کس طرف کڑوٹ اونٹ بیٹھتا ہے۔ ٹھیک ہے ایوب بیگ صاحب، فائنلی یہ بتائیے گا کہ ابھی میں انور منصور خان صاحب سے بھی بات کر رہا تھا، اور اس فیصلے کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کا آیا ہے، اس کے ابھی چونکہ بہت سارے مراحل باقی ہیں، ابھی شوکاز نوٹس کا جواب دینا ہے، اس کے بعد ہائی کورٹ میں اپیل ہے، پھر سپریم کورٹ میں ہے، میننگ دیر بائی کہ ایک لمبا پروسیس ہے جو ابھی چلے گا، اور پھر یہ کوئی معاملہ سیٹل ہوگا۔
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ اس وقت ہے یعنی ان ہینڈ جو ہے ان فیلڈ جو ہے فیصلہ یہ اعلیٰ کورٹس میں سٹینڈ کر پائے گا؟ دیکھیں یہ اس بارے میں کچھ کہنا بہت مشکل ہے. یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے وکلا ہیں وہ اس فیصلے میں کتنے فلاز نکالتے ہیں, کتنی کنٹراڈکشنز نکالتے ہیں اور اعلیٰ عدالتوں کے سامنے رکھتے ہیں. اور اگر وہ ایسا نہیں کر پاتے, انور منصور خان صاحب تو بہت کانفیڈنٹ تھے کہ یہ تو فوراً ٹرن آؤٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اگر وہ ان کی وکالت کار ہے تو انہوں نے تو یہی کہنا ہے. لیکن یہ کہ کاش ایسا ہوتا کہ یہاں اس ملک میں سب کچھ میرٹ پہ ہوتا, یہاں میرٹ پہ نہیں ہوتا. کبھی دباؤ پڑ جائے تو دائیں والوں کے ہاتھ میں فیصلہ آ جاتا ہے اور کبھی دباؤ پڑ جائے تو بائیں والوں پہ دباؤ پڑ جاتا ہے, تو دباؤ کے تحت فیصلے ہوتے ہیں. لہٰذا ایک آدمی چاہے کتنا بھی عقل مند ہو, میری طرح کا بیوقوف نہ ہو, دانشور ہو, وہ کس طرح یہ بتا سکتا ہے کہ کیا فیصلہ آئے گا. یہاں میرٹ کے علاوہ دباؤ بھی کام کرتا ہے, اور وہ دباؤ دباؤ کس کے حق میں آتا ہے, کس کے خلاف آتا ہے, اس پر انحصار ہے اس کا. ٹھیک ہے, ایوب بیگ صاحب اور رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.